دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 18 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 30 اپریل سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے شب قدر کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر پیدا کیا اور انگنت نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، یوں تو ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 18 رمضان مکمل کرنے والے ہیں، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ انتہائی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہونے والا ہے، اور اس مہینے کی آخری عشرہ جو ہے، جو 10 دن جس میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے، وہ رات آنے والی ہے میرے بھائیوں 2 دن کے بعد۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی رات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 برس، 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من 1000 شہر کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالی اس امر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جتنا زیادہ اجر فرماتا ہے، جتنا بھی چاہے اللہ رب العالمین
اجر ادا کرے، اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس کے باہر ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اس لیلۃ القدر کی، شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ایک لمحہ بھی ہمیں اسے غافل نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی غفلت برتنی چاہیے۔ اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی ہے، جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس دن فرشتے اور روح امین جبریل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکیمانہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، شب قدر کے متعلق بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے میں کچھ چند فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی رات میں قرآن کریم کو نازل کیا، جو نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی و اخروی سعادت بھی ہے۔ دوسری فضیلت سورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ رب العالمین کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا۔ تیسری فضیلت یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چوتھی فضیلت اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ رات سلامتی والی رات ہے، کیونکہ اس رات میں بندوں کو عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے، نجات ملتی ہے۔ چھٹی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ بلا شبہ ہم نے اس کتاب حکیم کو ایک بڑی ہی بابرکت رات شب قدر میں ہی اتارا ہے کہ ہمیں بہرحال خبردار کرنا ہے، جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 کے اندر فرما دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شب قدر کی عبادت سے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شب قدر کے تعین میرے بھائیوں، عن ابی سلمۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها او نسیتها فالتمسوها بالعشر الاواخر في الوتر۔ صحیح بخاری کی روایت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی تھی مگر پھر بھلا دیا گیا، لہذا اب تم اسے رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔
میرے بھائیوں، شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 تاک راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ کوئی ایک رات نہیں ہے میرے بھائیوں، آخری 10 راتوں میں جو ہے تلاش کرنی چاہیے۔ عن عائشہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، صحیح بخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اور اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے میرے بھائیوں، اور وہ کہتی ہے کہ جب آخری رات آتی، جب آخری 10 دن رہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی جو ہے اس کے لیے تیار کرتے، آمادہ کرتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، رواہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے، خود بھی شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے آخری 10 دن تاک راتوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس لیے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بال بچوں کو بھی جو ہے اس پر ابھارنا چاہیے، اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت ہو اور نفل ہو میرے بھائیوں، دعا اذکار ہو، یعنی ایک بھی لمحہ اس رات کی جو ہے یوں ہی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس رات میں کی جانے والی دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقی وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ شب قدر کی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ عن عائشة عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو ہمیں معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 21 اور 23 25 27 اور 29 رمضان کی سبھی راتوں کے بارے میں حدیثیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام کا کہنا ہے کہ یہ رات ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں بھلا دیا گیا۔ ایسے میں کسی ایک رات کو اپنی طرف سے شب قدر مان کر بقیہ تاک راتوں کو عبادت سے غافل رہنا بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔
اسی لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخری 10 دن کی طاق راتیں ہیں جو ہیں اس میں ساری راتوں میں ہمیں اتنے ہی دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ کسی ایک رات کو 27 یا 25 یا 28 یا 29 نہیں، بلکہ ساری راتوں کو جو ہے میرے بھائیوں مستعدی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی خاص رات جو ہے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ 27 کو اہمیت دیتے ہیں، یہ 27ویں رات جو ہے یہ بڑی ہی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اس کا علم نہیں تھا اس رات کے تعلق سے، وہ کون سی رات ہے، قدر والی رات۔ اسی لیے ہمیں کسی ایک رات کو خاص کر کے عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سارے 10 دنوں کو بھی جو ہے عبادت کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس رات کو شب قدر مان رہے ہوں وہ اس کے علاوہ کسی اور رات میں ہو، وہ اس کے علاوہ کوئی اور رات ہو۔ لہذا میرے بھائیوں ساری راتوں کو جو ہے پوری محنت و توجہ کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، جبکہ آخر عشرے کی سبھی راتوں میں تلاش کرنے میں یہ خطرہ نہیں ہے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر میں عبادت کا موقع نصیب فرمائے اور ہماری اس رات میں کی جانے والی عبادتیں اور سارے رمضان کی اللہ رب العالمین تو کی جانے والی عبادت کو قبول فرمائے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی جو بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، اللہ رب العالمین رمضان میں کی جانے والی ہم تمام مسلمانوں کی ساری عبادتوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، اور جو پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی بشری خطاؤں و لغزشوں کو معاف فرما اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ یہ جو بلائیں، یہ جو مصیبتیں، یہ جو وبائیں پھیلی ہیں اللہ رب العالمین ان بلاؤں کو، ان وباؤں کو اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ اللہ اس مملکت توحید کی تو دن دونی رات چوگنی حفاظت عطا فرما، اور یہاں کے ولایت امور، یہاں کے ذمہ داروں کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما، اور خاص طور سے اس مملکت توحید کی اللہ رب العالمین تو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔